خدا کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج ایک چھوٹے سے موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی خاص ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جبری مذہب تبدیلی فورس کنورژن پاکستان میں ایک بہت بڑا مسیحیوں کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہماری بچیوں کو کوئی تحفظ نہیں، انہیں اٹھا کر لے کر جایا جاتا ہے اور زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے۔ لیکن جب بچیوں سے ہم بیان لیتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس مذہب کو قبول کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں مسیحی اقدار کو بھول گئی ہیں؟ ہماری مائیں اپنے بچوں کو وہ مسیحی تعلیم ہی نہیں دے پا رہی۔ ہم بچوں کو قرض کا پیسہ لے کے ہم فیشن کرنا تو سکھاتے ہیں، اودا تو پتہ ہے، لیکن وہ بائبل دی تعلیم سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ بائبل کی تعلیم مائیں دے ہی نہیں رہی۔ ایک مسیحی ماں سب سے بڑی درسگاہ ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ آپ بائبل مقدس میں ہنا کا کردار دیکھ لیں۔ ہنا روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، وہ بانجھ تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گئی، وہ کسی دوسرے خدا کو نہیں مانا۔ اس نے کہا، زندہ خدا، میں تیری چوکھٹ پر آئی ہوں، اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں تیرے نام پر منسوب کر دوں گی۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہنا کو خدا نے بیٹا دیا، اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا، اور سیموئیل ایک نبی تھا۔ ناظرین، ہم اپنی بیٹیوں کو روت کی کہانی کا بتاتے ہی نہیں، جو اپنی ساس کے ساتھ وفادار تھی، اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میری ساس جہاں جائے گی میں وہاں جاؤں گی، اس کا خدا میرا خدا ہوگا۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بتاتے ہی نہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو دبورہ کی کہانی نہیں بتائی۔ دبورہ ایک نبیہ تھی، وہ کھجور کے پیڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے قاضی تھی، نبیہ تھی، انصاف کرتی تھی، خدا کا پرچار کرتی تھی۔ آئیں آج اپنی بیٹیوں کو دبورہ کے بارے میں بتائیں۔ وہ یہوہ کی سپہ سالار، ایک فوج میں بہت بڑی دلیر خواتین تھی، ایک دلیر نبیہ تھی، دلیر خدا کی پاسبان تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارا یہوہ زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم ہر جنگ جیتیں گے۔ وہ انصاف کے لیے اٹھی۔ ناظرین، ہم اپنی بیٹیوں کو سارہ کے بارے میں نہیں بتاتے۔ سارہ بوڑھی ہو گئی، ابراہیم کی 100 سال کے قریب عمر ہو گئی، سارہ بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن اس نے خدا سے کہا کہ اے خداوند، میں تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ خدا نے کہا تھا کہ میں تیری نسل بڑھاؤں گا۔ ناظرین، خدا نے سارہ کو بڑھاپے میں بھی اولاد دی۔ ہم جیزس کی ماں مریم کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو قابلیت ہے، جو ایک اولین بائبل کی فاؤنڈیشن ہے ایک ماں کی، وہ ہم نہیں بتاتے۔ خدا یسوع مسیح نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر آج ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ کیوں نہ ہوگا۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رو۔ ناظرین، آج میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر یا رنگ برنگے فیشن یا ان کو باہر کاروبار کرنے کے لیے اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ ہم انہیں کاروبار کرنے کے لیے، جابز کے لیے باہر بھیج دیتی ہیں۔ بہت ساری مائیں اپنی بیٹیوں کو ساتھ کام پر لے جاتی ہیں۔ وہ غیر اقوام کے لوگوں کو خود اپنے گھر میں دعوت دیتی ہیں کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی دوستی کرواتی ہیں۔ اور میں آج آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سیدھی بات ہے، نہ غیر مذہب میں ہم شادی کر سکتے ہیں، نہ غیر قوم کے ساتھ ہمارے رشتے ہو سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں جو حقیقت پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب شادیاں آپ غیر اقوام میں کرتے ہیں تو اس کے بعد جو بچوں کو پرابلم فیس کرنے ہوتے ہیں، رسم و رواج میں فرق آتے ہیں، عبادت کرنے کے طریقوں میں فرق آتے ہیں، بچے بعد میں مریض ہو جاتے ہیں، نہ وہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں، کیونکہ ماں کسی اور مذہب کی ہوتی ہے، باپ کسی اور مذہب کا ہوتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی ایک کنفلکٹ، ایک تضاد میں گزرتا ہے۔ اسی لیے سیدھی بات ہے، ہم زندہ یہوہ پاک خدا کو ماننے والے ہیں، تو زندہ خدا کی پرستش کرنے والے مسیحیوں، آپ اپنی بیٹیاں مسیحی اقوام کو درس دیں کہ وہ مسیحیوں میں ہی شادی کریں۔ جب سلیمان نبی تھے نا، تو وہ بہت حکمت و دانائی کے بادشاہ تھے، لیکن سلیمان نبی نے بھی ایک غلطی کی تھی، وہ بھی غیر اقوام کی عورتوں کے ساتھ اس نے شادی کی۔ پھر اس نے اپنے ہی دربار میں ان کے لیے مندر بنائے جہاں پر وہ پوجا کرتی تھی۔ خداوند کو غیر اقوام اور کسی اور کو پوجنے والوں کے مندر پسند نہ آئے۔ خدا نے کہا، میں زندہ یہوہ خدا ہوں کی پرستش کرنے والوں
के लोगों के साथ हूँ, लेकिन जो बुत परस्ती करता है, गैर अक़वाम का है, मैं हरगिज़ इसको कबूल ना करूँगा। तो नाज़रीन, सुलेमान नबी से भी खुदा ने उसका तख्त छीन लिया। इसीलिए आज मैं कहूँगा कि मसीहियों अपने ईमान पर कायम रहें, बेटियाँ अपने बाप अपने माँ की तालीम को फरामोश न करें।